کو بشارت دے رہا ہوں، اب جان چھٹنے والی نہیں ہے شیعوں سے۔ اب یا سب کو شیعہ ہونا ہوگا اور یا شیعوں کو برداشت کرنا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ جو مولا علی کو کہتے ہیں کہ مولا علی چوتھے نمبر پہ، یہ اہل بیت کی توہین کی ایف آئی آر کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ مختصر سی ویڈیو کا ایک کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں رافضی شیعہ کا پاکستان میں ایک رہنما شہنشاہ نقوی میں وہ گفتگو کر رہا ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یا تو سارے پاکستان میں سب لوگوں کو شیعہ ہونا پڑے گا اور یا پھر ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے پاکستانی، سارے کے سارے مسلمان وہ اسلام کو چھوڑ کر شیعہ رافضی ہو جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بھلا اسلام کو، حق کو، دین کو، قرآن کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات اس نے کی کہ ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اب ہم اس بات کو بھی ماننے سے رہے کہ ہم نعوذ باللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرنے دیں کسی کو، یا ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی قرآن کریم کو نقلی جعلی قرآن کہے۔ ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرے۔ ہم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ کوئی متع کی فضیلت کو اتنا بڑھائے کہ 4 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ متع کرنے سے سیدنا علی، سیدنا حسن، حسین، ان اہل بیت کے نوجوانوں کے برابر کوئی پہنچ جاتا ہو۔ ہم کسی کو اتنا کھلا نہیں چھوڑیں گے کہ وہ متع کی فضیلت کو سیدنا علی اور حسن حسین کے برابر کر دیں۔ ان کے ہیں من تمتع متعۃ مرہ واحدہ درجۃ کدرجۃ الحسین، ایک دفعہ متع کیا تو حسین کے درجے پر پہنچا، اور 2 دفعہ کیا تو حضرت حسن، 3 دفعہ کیا تو حضرت علی۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جن شخصیات کے نام لے رہے ہیں شاید ان کو اتنا کم سمجھتے ہیں یا متع کو بڑی فضیلت والی چیز سمجھتے ہیں۔ ہم ایسا تو نہیں ہونے دیں گے پاکستان میں، اور ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے کہ قرآن عظیم اور پھر اسی طرح اہل بیت اطہار، اصحاب رسول اور دین اسلام پر کسی کو شب خون مارنے دیں۔ اس طریقے سے کسی کو برداشت بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب جب برداشت بھی نہیں کیا جائے گا، امت ساری کی ساری کافر بھی نہیں ہوگی، تو پھر کیا جائے گا؟ جناب کیا یہ جائے گا کہ آپ کو بے نقاب کیا جائے گا اور آپ کا تعاقب کیا جائے گا، اور آپ کی لغویات اور کفریات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے رکھا جائے گا۔ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ شیعہ ہونا پڑے گا؟ آپ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اہل سنت نے، ہمارے چند لوگوں نے غلط پالیسیاں اپنائی جس کی وجہ سے ہم وہاں پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ سکے، اور تمہارا ایک نکھٹو قسم کا شخص وہ اپنی چکر چلا کے، مکاریاں کر کے، عیاریاں کر کے وہ شخص سینیٹر بن چکا ہے، اور تم اس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ اب پاکستان میں جو ہے وہ سب کو شیعہ ہونا پڑے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ جب دنیا میں پارلیمنٹس نہیں ہوتی تھی نا، اس وقت بھی تم لوگوں کی دین اسلام کے انکار کرنے والوں کی ٹھکائی ہوتی تھی، اس وقت بھی اسلام کا بول بالا تھا۔ اور اب اسمبلیاں بن گئی ہیں نا، تم سارے کے سارے شیعوں سے اسمبلیوں کو بھر دیا جائے تو پھر بھی انشاءاللہ العزیز رافضیت اور کفریت ہمارے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی غالب نہیں آ سکتی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ صحابہ اکرام کی تم تکفیر کرو گے۔ دیکھو میں کتنی آسان اور سادہ سی بات کر رہا ہوں کہ اگر تم نے بھی رہنا ہے اور تم نے بھی عزت کی زندگی گزارنی ہے، امن و امان کی زندگی، اگر چین کی زندگی چاہتے ہو، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مانو، ان کی عزت کرو، ان کا مقام مرتبہ مانو۔ نہیں، یہ ہمارا مطالبہ ہی تم سے نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی ماں مانو، مومنوں کی ماں مانو۔ نہیں، وہ مومنوں کی ماں ہے، مومن ان کو ماں مانیں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ صرف تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اگر تم چین سے جینا چاہتے ہو، چین سے رہنا چاہتے ہو، زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہو، افراتفری فرقہ واریت نہیں چاہتے، تو تکفیریت چھوڑ دو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر فتوے لگانا چھوڑ دو، جن کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں ایمان اور اسلام کو ثابت کیا، اور ان کا جنتی ہونا اللہ تعالیٰ نے جو اس پر سرٹیفکیٹ ان کو جاری کیے اور ان کو اپنی رضا کے پروانے دیے، ان کے خلاف زبان درازی چھوڑ دو۔ دیکھو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عام لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ شیعوں پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں، رافضیوں کو برا بلا کیوں کہتے ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہم نہیں بولیں گے نا، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کوئی انسان آ کر آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کے باپ کو گالی دے، تو کیا آپ یہ کہو گے ماں کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، یا آپ یہ کہو گے کہ اللہ کا معاملہ ہے، چلو اللہ اس کو جو ہے وہ قیامت کے دن پوچھے گا؟ آپ کا حلالی بیٹا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ باہر اس شخص گالم گلوچ دینے والے کے سامنے جا کے کھڑے ہو، اس کو روکو جتنی آپ کی طاقت ہے۔ ڈرپوک سے ڈرپوک بچہ بھی ہوگا تو وہ باہر نکلے گا اور وہ جا کر بولے گا اور اس شخص کو اپنے گھر کے سامنے سے ہٹائے گا اور اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے سے روکے گا، ٹھیک ہے؟ جب وہ انسان اپنی ماں کو گالی دینے سے روکے گا تو ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی ماں ہے، اگر ان پر کوئی تبرہ بازی کرتا ہے اور رافضی کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، تو ان کو روکنا بھی ایک حلالی مسلمان بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے ذریعے سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، تو ان کا دفاع کرنا، ان کے لیے کھڑے ہونا، یہ ہمارے لیے ایک ضروری عمل ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا ایمان وہ شک و شبے میں پڑے گا کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ماں کو گالی دینے پہ ہم گھر سے باہر نکل کر دشمن کو روک سکتے ہیں، باپ کو گالی دینے پہ، بہن بھائی کو گالی دینے پر ہم نکل کے باہر
بات کر سکتے ہیں، اور جب ہمارے صحابہ ہمارے دین اسلام پر تبرہ بازی ہو تو ہم کہ اللہ جانے اور یہ جانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، میں نے جیسے کہا کہ اگر کوئی شخص نہیں مانتا صحابہ رسول کو نہ مانے، نہیں مانتا اہل بیت اطہار کو نہ مانے، نہیں مانتا سیدہ عائشہ کو نہ مانے، نہیں مانتا سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہ مانے، ماننا نہ ماننا یہ تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اب ہندو سکھ عیسائی وہ سارے کے سارے اہل بیت قرآن دین اسلام کو نہیں مانتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب تم مقدسات کی توہین کرتے ہو، ہمارے اکابرین امت اکابرین اسلام ان کی جب توہین کی جاتی ہے، شاعر اسلام کی توہین کی جاتی ہے۔ میں آپ مثال دیتا ہوں، اگر کوئی انسان امریکہ میں رہ رہا ہے، یورپ اور UK میں رہتا ہے، اور یہاں کا مذہب عیسائیت ہے، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا جاتا، مانا جاتا ہے ان کے مذہب میں، اور یورپ میں اور امریکہ میں رہنے والا شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، اس کو کوئی زبردستی نہیں کرے گا، لیکن وہ جب نعوذ باللہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے نکلے گا تو ہر شخص اس کو مارے گا بھی، اس پر قانون بھی لاگو ہوگا اور اس کے ساتھ تشدد بھی کیا جائے گا۔ کیوں کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، جو ان کے ہاں مقدسات میں سے ہیں۔ وہ ہمارے مسلمانوں کی مقدسات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح یہ جو لوگ نہیں مانتے صحابہ کو نہ مانیں، لیکن ایک کام کریں کہ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی بند کر دیں۔ باقی یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ تمہیں ماننا پڑے گا، یہ تمہاری خام خیالی ہے پتر۔ تم کسی صورت میں بھی پوری امت کو رافضی نہیں بنا سکتے، پوری امت کو دین سے نہیں ہٹا سکتے، اور پوری امت کو اسلام سے پھیر نہیں سکتے ہو، اور نہ ہی ہم صبر کریں گے کہ تم جو چاہو صحابہ دین اسلام کے متعلق لغویات کفریات بکتے رہو اور تمہارا تعاقب نہیں ہوگا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو تم نے کہی کہ جو شخص بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ کہتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے پھر ایف آئی آر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کراؤ نا، کہ جنہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی اور ان کو پہلا خلیفہ مان لیا تھا۔ پھر یہی ایف آئی آر اگر تم نے کرانی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کراؤ گے ایف آئی آر، جو ان کو خلیفہ مانتے ہوئے ان کے بارگاہ میں ایک شخص کو بیچتی ہیں اور باغ فدق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ تو اگر ان کو خلیفہ نہیں مانتی تھی بقول تمہارے تو وہ باغ فدق کیوں ان سے مانگ رہی تھی؟ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں۔ پھر سیدنا حسن سیدنا حسین اور اہل بیت کا پورا خاندان، وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مسجد نبوی کے علاوہ کہاں نمازیں پڑھتا رہا؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی سب نے بیعت کی، ان کو خلیفہ مان لیا، ان کے ساتھ انہوں نے قاضی القضات کے عہدے سنبھالے، اپنے حکومت کے اندر مختلف عہدوں پر رہے۔ تو جب انہوں نے مان لیا تھا پہلا دوسرا تیسرا بتدریج خلیفہ ان کو مان لیا تھا، تو پہلے تو ایف آئی آر تم ذرا اہل بیت کے خلاف کراؤ گے، یقیناً تم اس پر بھی تیار ہو جاؤ گے۔ لیکن جب تک اہل سنت کا بچہ زندہ ہے، نہ تمہیں صحابہ کی گستاخی کرنے دے گا، نہ تمہیں اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنے دے گا۔ ہم انشاءاللہ العزیز تمہیں وہاں تک چھوڑ کے آئیں گے، وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تمہارا بارواں گسا ہوا ہے، تم وہیں پہ جا کے گسو گے۔ تمہاری زمین تمہارے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی۔ ابھی تو تمہارے کفریات پر ہم نے بات کرنا چھوڑ دی، تمہیں ذرا کافر کافر کہنا چھوڑا تو تم نے پر اپنے کھول دیے کہ ہم توہین کے جناب فتوے لگائیں گے، ہم توہین کی سزائیں دلوائیں گے جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ کہے گا۔ ہم نے نعرے دوبارہ شروع کیے نا تو تم پھر دوڑتے ہوئے اپنے باپوں کے پاس جاؤ گے اور جناب یہ کیسے نعرے لگ رہے ہیں؟ تم اپنا اسلام تو پہلے ثابت کرو، تم پہلے مسلمانیت تو اپنی ثابت کرو، تم کلمے پر ایمان تو ثابت کرو، قرآن تو اپنا نکالو جس کو تم کہتے ہو کہ ہم اپنا اصلی قرآن لے کے آئیں گے۔ وہ قرآن تو تمہارا بارہواں لے کے غار میں گھسا ہوا ہے، ذرا اس کو بارہویں کو تو نکالو اپنے کو، مردودو وہ چھپا ہوا بیٹھا ہے اور تو بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں اب سب کو شیعہ ہونا پڑے گا۔ یاد رکھ، پاکستان میں کسی کو شیعہ ہونا پڑے یا نہ ہونا پڑے، لیکن تجھ جیسے مردودوں کو انشاءاللہ ضرور سوچنا پڑے گا۔ پہلے بھی جب تم نے گستاخی کی اور پھر تم معافی مانگنے کے لیے علماء کے قدموں میں بیٹھے آ کر کہ اس دفعہ معاف کر دو، بڑی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس بار معاف کر دو، تو جب تمہیں معاف کیا آج تو پھر پر اپنے پھیلانے لگا ہے۔ لیکن ایک کہاوت ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شیر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب رافضی تمہاری موت آ چکی ہے، اب تمہاری علمی موت آ چکی ہے۔ تم نے چھوٹے چھوٹے سنیوں کے بچوں کے ہاتھوں بھی اپنی علمی درگت بنانی ہے۔ یتیم العلموں، تمہیں بتایا جائے گا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر حضرت عثمان کو حضرت علی المرتضیٰ نے خلیفہ مانا ہے، اور پھر جب تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین سیدہ فاطمہ اور تمام دیگر اہل بیت اطہار ازواج مطہرات نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو پہلا دوسرا تیسرا خلیفہ مانا ہے، پھر دیکھتے ہیں نا تم کیسے زبانیں چلاتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو ہے اب جو چاہو گے کرو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ العزیز تم اور تمہارے سہولتکاروں کو انشاءاللہ ہمیشہ جواب دیا جاتا رہے گا، اور یہ نہ سمجھو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تمہارا علمی تعاقب جاری رہے گا اور تمہیں ننگا کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ روافض یہ قرآن کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، بتایا جائے گا کہ یہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ روافض حضور علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ایک ایک چیز کھول کھول کر بتائی جائے گی۔ تم اہل بیت اطہار کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو، تمہیں ننگا کرنے میں ذرہ برابر بھی کسر نہیں چھوڑی جائے گی، اور تمہارا یہ کفر جب واضح کیا جائے گا اور وہ جو کفر کے نعرے تمہارے پھر پاکستان کے گلی کوچوں چوکوں چوراہوں میں گونجیں گے تو تم یہ خواب دیکھنا بھی بھول جاؤ گے کہ سب یا تو شیعہ ہو جائیں یا ہمیں برداشت کریں۔ برداشت نہیں، تمہیں یہ برداشت کرنا ہوگا کہ ہر گلی کوچے میں کافر کافر کا نعرہ لگے گا اور پھر تمہارے کانوں اور تمہارے اوپر نیچے سے دھوئیں نکلیں گے، تمہیں پھر برداشت کرنا ہوگا۔ چند نعرے کیا رک کے چند دن تم نے تو سمجھ لیا کہ پاکستان تمہارا ہو گیا، ایسا قطعاً بھی نہیں ہوگا اور نہ تمہیں ایسے کرنا دیا جائے۔